اتنا دھویا، اتنا دھویا، یہاں تک کہ اس مٹی سے نور کی شعائیں گزرنے لگ پڑی تھی، نور کی شعائیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جس چیز سے نور روشنی گزر جائے، سائنس کے طالب علم بیٹھے ہیں کہ جس چیز سے روشنی گزر جائے اس چیز کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے رب نے محبوب کے جسم کی جو مٹی منگوائی تھی اتنا دھویا، اتنا دھویا کہ روشنی گزرنے لگ پڑی، اس لیے محبوب کے جسم کا سایہ نہیں، محبوب کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ جبریل مٹی کہاں سے لے کے گیا؟ جہاں آج مدینہ پاک آقا علیہ السلام آرام فرما ہے۔ اب بڑے ادب سے، پیار سے جبریل سے سوال کرتا ہوں، کیا جبریل، جب اللہ نے کہا تھا کہ مٹی وہ لانی ہے جو اس کائنات کی بلندی ہو، اس کائنات کا حسن ہو، اس کائنات کا دل ہو، تو جبریل تو مٹی ادھر لینے کی بجائے ادھر سے لیتا جہاں خانہ کعبہ بننا تھا، جہاں بیت المقدس بننا تھا، جہاں قیامت تک کے لوگوں نے آ کے سجدے کرنے تھے، طواف کرنے تھے، رکوع کرنے تھے، دعائیں کرنے تھی۔ جبریل تو مٹی وہاں سے لیتا جہاں خانہ کعبہ بننا تھا۔ اے سینہ والی والو، جبریل بھی اپنا عشق کا ہمیں عقیدہ دے گئے۔ جبریل کہتے ہیں لوگوں، مجھے پتا ہے کہ یہ کعبہ ہے، کعبہ ہے، کعبہ ہے، ادھر سے مٹی اس لیے لی کہ وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کہ وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حباب ذوالفقار، محبوب کے جسم کی مٹی اللہ نے منگوا لی، رب نے اپنے پاس رکھ لی، پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اے فرشتے اب پھر زمین پہ جا، مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب وہ مٹی لا جس سے میں نے آدم کو بنانا ہے۔ اب سنیں، جس سے میں نے آدم کو بنانا ہے۔ فرشتہ زمین پہ آیا، مٹی لے کے چلا گیا، اللہ پاک نے مٹی اپنے پاس منگوا کے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ، پاؤں، ناک، سر، منہ، دھڑ سارا کچھ بنوا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا سارا کچھ بن گیا، پھر اللہ پاک نے کہا اے روح آدم، جی مولا، فرمایا یہ آدم تیرا ہے، تو اس کے اندر جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روح گئی آدم علیہ السلام کے اندر جا کر پلٹ کے واپس آ گئی، پلٹ کے واپس آ گئی۔ اللہ نے پوچھا ہے روح آدم واپس کیوں آئی؟ اس نے کہا مولا آدم اندر سے سارا اندھیرا ہے، مجھے تو نے نور سے بنایا ہے، مولا میں ہلکی ہوں، آدم بھاری ہے، میں لطیف ہوں، یہ کثیف ہے، مولا میرا آدم کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے کہا اے روح آدم آ، تیرا بھی انتظام کیا ہے۔ اس نے پوچھا مولا کیا ہے؟ اللہ نے کہا اے فرشتے جا، وہ جو میرے محبوب کے جسم کی مٹی ہے نا، جی مولا، فرمایا وہاں سے تھوڑی سی مٹی لا۔ وہ مٹی فرشتہ لایا، آدم کی پیشانی پہ اللہ نے پہلے ہی گھڑا رکھا ہوا تھا، وہ مٹی آئی، آدم کی پیشانی پہ رب نے چمکا دی۔ مٹی چمکانے کی دیر ہے، آدم اندر سے بھی نور و نور، باہر سے بھی نور و نور۔ جب نور و نور ہو گیا، روح خود پوچھتی ہے مولا اب جاؤں؟ فرمایا اب کیوں؟ کہنے لگی مولا یہ آدم پہلے والا لگتا نہیں ہے، پہلے والا لگتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں روح فوراً آدم علیہ السلام کے سر کی طرف داخل ہوئی، 40 سال تک
سر آدم گرد گرد گھومتی رہی 40 سال تک. پھر ایک لمحے نیچے اترتی گئی. آدم علیہ السلام کا گوشت بنتا گیا, ہڈیاں بنتی گئیں, خون بنتا گیا, سارا کچھ بن گیا. آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اب یہاں محدثین اور میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں, لوگوں ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ سر آدم کے ارد گرد 40 سال کیوں گھومتی رہی اور نیچے ایک لمحے کیوں اتر گئی؟ کہتے ہیں اس کا ایمان فروز یہ جواب ہے کہ وہ جو آدم کی پیشانی پر مٹی مصطفیٰ تھی, روح آدم 40 سال اس مٹی کا طواف کرتی رہی تھی. طواف کرتی. حباب ذی وقار اب سنیں, جب آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے, پھر اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو کہا کہ آؤ, یہ آدم میرا ہے, اسے سجدہ کرو. اسے سارے بولے اسے سجدہ کریں. یہ جو ابلیس شیطان ہے اس نے انکار کر دیا. فوری اللہ پاک نے کہا جا تو میری بارگاہ سے دفع ہو جا, نکل جا. سائڈ پہ ہٹ کے دیکھنے لگا کہ اگلا منظر دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جب اللہ پاک نے سجدے کی بات کی, باقی لاتعداد فرشتے سے, ان سارے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا کہ اللہ نے جب سجدے کی بات کی, اس فرشتے نے فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. فوری, اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اس نے فوری سجدہ کر دیا. اس نے سجدہ کر کے سارا اٹھایا. باقی سارے فرشتے بھی منظر دیکھ رہے ہیں. اس نے سارا اٹھایا, باقی پہلے کر رہے تھے, اس نے باقیوں کے ساتھ دوسرا کر دیا. یہ منظر دیکھیں, اس نے باقیوں کے ساتھ دوسرا کر دیا. جب باقیوں نے پہلا کر کے سر اٹھایا, اس نے دوسرا کر کے سر اٹھایا. اللہ نے کہا کہ باقی سارے فرشتے الگ ہو جاؤ. وہ جو 2 والا ہے وہ بھی ہٹنے لگا. اللہ نے کہا اے فرشتے نہیں, تیری کہانی ان سے الگ ہے, باقی سب الگ ہو جائیں, تو کھڑا رہے. وہ ڈر گیا کہ شاید میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی ہے کہ اللہ نے ایک کہا میں نے 2 کیے ہیں. اللہ نے اس سے پوچھا اے فرشتے تو بتا کہ جب میں نے ایک کہا تھا تو نے 2 کیوں کیے؟ یہ اللہ نے پوچھا کہ تو نے 2 کیوں کیے؟ اس نے کہا مولا میں نے آدم کو نہیں کیا. تو فرمایا کس کو کیا ہے؟ فرمایا مولا آدم کی پیشانی میں وہ جو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا میں نے تو اسے کیا ہے. اسے کیا ہے. اس نے کہا مولا تو نہ روکتا, میں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا یہاں تک کہ قیامت آ جاتی. قیامت آ جاتی. اب سنیں, جب باقی فرشتے بھی دیکھ رہے تھے, اللہ نے کہا اے فرشتے میں تیرے پہ راضی ہو گیا کہ میرا اصل راز تو نے جانچا ہے, جو میں سمجھانا چاہتا تھا, میں جو سمجھانا چاہتا تھا. اب شیطان بھی کھڑا ہے اوپر دیکھ رہا ہے, باقی بھی لاتعداد فرشتے کھڑے ہیں. اب اللہ نے اس فرشتے سے پھر آگے کہا کہ اے فرشتے آ, اب تجھے ان فرشتوں میں ایک انعام دیتا. اب سنے اللہ نے اس کو انعام کیا دیا, بڑی ایمان فروز بات. اللہ نے کہا کہ اے فرشتے سن, پھر آج سے تو میرا رازدار ہے. اس کیفیت میں جائیں کہ آج سے تو میرا رازدار ہے, آج سے تو میرا امین ہے, آج سے تو ہی سدرا کا مکی ہے. اور سارے فرشتے سن لو کہ آج سے یہی جبریل امین ہے. یہی جبریل امین ہے. یہ جو جبریل امین بنا نا, جو اس دن بنا, حضور کے جسم کی مٹی کا ادب کیا, حضور کے نور کا ادب کیا.
اللہ نے فرشتوں کی سرداری دے دی۔ اب ایک اور بات سنیں، یہ جو ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، ہر رکعت میں، یہ اس فرشتے جبریل امین کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے فرشتے آ، میں تیری سنت کو اتنا زندہ کر دوں گا کہ تو نے میرے محبوب کے جسم کی مٹی کا ادب کیا، مٹی سے محبت کی، تیری سنت اتنی زندہ کر دوں گا کہ قیامت تک میرے محبوب کا امتی جو بھی رکعت پڑھے گا ہر رکعت میں 2 سجدے کرے گا۔ اب آپ اسی وقت یہ ہے وہ سارا مہاجرہ۔ آؤ سیرا والی والوں، آؤ اس مدنی منٹھار سے عشق کریں، آمینہ کے لال سے عشق کریں کہ جس کے اشاروں پر رب کائنات کو چلاتا ہے، کائنات کو چلاتا ہے۔ میرے محبوب ایک دن انگلی کا اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا، چاند ٹوٹ گیا۔ ارے چاند نے ٹوٹ کر عاشقوں کو جواب دیا کہ اے مصطفیٰ کی عاشقوں، حضور کو جب بھی چاہنا ہے ٹوٹ کر چاہنا ہے، جب بھی چاہنا ہے ٹوٹ کر چاہنا ہے۔ اشارہ محبوب کا جدھر اشارہ جاتا ہے رب کائنات کا نظام بدل دیتا ہے۔ نماز عصر کا وقت ہے، آقا علیہ السلام کا سر انور ہے، مولا کائنات کی گودی مبارک ہے۔ نماز عصر علی کی قضا ہو گئی، علی کے آنکھ سے ایک آنسو نکلا، حضور کے چہرہ مبارک کو ٹچ کیا۔ میرے آقا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمایا حضور نماز عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہماری وجہ سے قضا ہوئی، ہم خود ادا پڑھا لیں گے۔ سامعین محترم، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں سورج ڈوب چکا تھا، میرے محبوب اٹھے، سورج کو انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ کے نماز عصر پہ آ گیا، پلٹ کے نماز عصر پہ آ گیا۔ اب سنیں، حدیث میں ہے کہ جب سورج صبح کے وقت نکلتا ہے تو 3,60,000، یہ انگلی کا اشارہ لفظ ذہن میں رکھنا، 3,60,000 فرشتے سورج کو طلوع کرتے ہیں۔ سورج اتنا وزنی ہوتا ہے کہ 3,60,000 فرشتے سورج کو طلوع کرتے ہیں، پھر دوپہر پہ لاتے ہیں، پھر زور پہ لاتے ہیں، پھر عصر پہ لاتے ہیں، پھر جا کے غروب کر دیتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کے عاشقوں سنو، لوگوں 3,60,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف ہے، تیرے میرے نبی محمد کے انگلی کے اشارے کی طاقت ایک طرف ہے، ایک طرف ہے۔ پھر آگے سنیے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، سارے دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے، اور وہ سورج ڈوب کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے سارے دن کی اپنی تھکاوٹ اتارتا ہے۔ حباب جی وقار، مصطفیٰ کے عاشقوں سورج ڈوب چکا تھا، میرے محبوب نے اشارہ کیا، رب کائنات کا حکم آیا ہے سورج جی مولا، فرمایا واپس چل، واپس چل۔ سورج نے عرض کی مولا سارے دن کا تھکا ہارا ہوں، اب تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، تیرے انوار کا نظارہ کر رہا ہوں، تیرے حسن کا نظارہ کر رہا ہوں۔ رب نے کہا سورج سن، ادھر تو نظارہ کر رہا ہے، ادھر دیکھ، میرا محبوب تجھے اشارہ کر رہا ہے، میرا محبوب تجھے اشارہ کر رہا ہے۔ اے سورج، تیرے نظارے تو روزانہ ہوتے ہیں، اشارہ
ادھر عبادت ہے ادھر محبت ہے، ادھر عبادت ہے ادھر محبت ہے۔ اے سورج سن، میں حضور کے امتیوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں خدا ہو کر اپنی عبادت کو محبوب کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ احباب ذوالفقار آؤ اس مدنی منٹھار سے محبت کرو جس کو رب نے کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات کی ہر جاندار چیز، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، حضور کو پہچانتی بھی ہے، حضور کو جانتی بھی ہے۔ امام اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ رب کائنات نے پوری دنیا کائنات کل عالمین 18,000 عالمین بنائے ہیں۔ عالمین کی ہر چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ساری صحابہ ہیں، اونٹ پاگل ہو جاتا ہے۔ اونٹ جب اونٹ پاگل ہو گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور ان کے ساتھ چلے گئے، ان کی حویلی میں گئے، جب حویلی کا تالا کھلوایا داخل ہونے لگے، کہنے لگے حضور یہ پاگل ہے، کسی کو نہیں جانتا اور پہچانتا۔ سرکار نے فرمایا اے صحابیوں سنو، بلا اونٹ ہے، پاگل ہو کر بھی جانتا ہے کہ میں آمینہ کا لال ہوں، میں آمینہ کا لال ہوں۔ میرے حضور حویلی میں گئے، جیسے ہی اونٹ نے دیکھا اگلی ٹانگیں مروڑ کر حضور کے پاؤں مبارک پہ آ گیا، سجدے کرنے لگا اور حضور کے پاؤں چومنے لگا۔ اے عاشقوں، اور جو عاشق نہیں ہیں ان کے لیے میسج ہے، اے بدبخت انسان سن، تو آج کا انسان ہو کر اگر حضور سے محبت نہ کرے، حضور کا ادب نہ کرے، تو پھر یہ جملہ مجھے کہنے دے کہ تیرے سے تو اس زمانے کے اونٹ اچھے ہیں جو جانور ہو کر حضور کا ادب بھی کرتے ہیں، حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، حضور سے محبت بھی کرتے ہیں۔ سامعین محترم آؤ، آقا علیہ السلام سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہم نے دیکھا کہ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے بعد کیا دیکھا کہ ریچھ ان کی آپس میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، ریچھ درندہ جانور۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب آوازیں سنی تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے باہر گئے اور آقا علیہ السلام نے ان کی بولی میں ان سے بات کی۔ جب ان کی بولی میں ان سے بات کی تو سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے حضور یہ کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ مدینہ آپ کا شہر ہے اور آپ کے لوگ بکریاں چرانے جنگل میں جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے شہر کے رہنے والے کسی چرواہے کی بکری پر حملہ کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ حضور آپ انہیں یہ فرما دیں کہ ہمارا حق خود ہی جنگل میں چھوڑ آیا کریں۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ حضور کے عاشقوں وہ جانور ہو کر، درندہ ہو کر، حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کے ادب کی وجہ سے بکری کو نہ کھائے۔ توجہ، وہ درندہ ہو کر بکری کو نہ کھائے، اور ہم حضور کے امتی اور انسان ہو کر ایک دوسرے کا حق کھائیں، تو مجھے بتاؤ ہم سے تو وہ ریچھ اچھا، وہ ریچھ ہمارے سے اچھا ہے جو حضور کی وجہ سے ادب کرتا ہے۔ آؤ کبھی بھی کسی کو نقصان نہ دو، دھوکہ نہ کرو، فریب نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، اس وجہ سے کہ ہم سب حضور کے امتی ہیں، ہم سب حضور کے امتی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے عشق کریں،
آقا علیہ السلام سے محبت کریں. اگر اس آمنہ کے لال سے اگر کوئی غیر مسلم بھی محبت کر لیتا ہے تو وہ اس کا بھی حق نہیں رکھتے, وہ اسے بھی دے دیتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم تھا, آقا علیہ السلام سے محبت ہو گئی, عشق ہو گیا. اس کے علاقے میں کہیں بھی محفل ہوتی چادر اوڑھ کے چلا جاتا, حضور کی محفل میں بیٹھ جاتا, اندر سے حضور سے عشق کرتا تھا اور اوپر سے ہندو ہی تھا. چونکہ باقی اس کی ہندو برادری امیر تھی, اسے ڈر تھا کہ اگر میں ظاہری کلمہ پڑھوں گا تو میری گردن اڑا دیں گے. امام محدثین کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس پہ موت واقع ہو گئی, موت آ گئی. ہندو نے سمجھا کہ یہ ہندو ہے, انہوں نے کفن دیا, نہلایا دھلایا, لکڑیاں اکٹھی کی, اسے جلانا چاہا. محدثین کہتے ہیں لکڑیاں ساری جل گئیں, آگ نے اس کے کفن کو چھوا بھی نہیں. وہ سارے سوچنے لگے کہ ماجرا کیا ہے کہ وہ ہندو آگ چھوڑ جائے. پھر لکڑیاں اکٹھی کی, پھر جلایا, وہ پھر بچ گیا, پھر اکٹھی کی, پھر جلایا, وہ پھر بچ گیا. سارے مل کے اس کی بیگم کے پاس چلے گئے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے کتنی مرتبہ جلایا ہے؟ کہنے لگے 3 مرتبہ. اس نے کہا او ہندوؤں, تم 3 مرتبہ تو کیا 300 مرتبہ بھی جلا لو, آگ چھو بھی نہیں سکتی. اس کو آمنہ کے لال سے عشق ہو گیا تھا, عشق ہو گیا تھا. آؤ غیر مسلم ہو کر حضور سے محبت کرے, عشق کرے. وہ تو ان کے لجپالی رکھتے ہیں, آپ تو پھر حضور کے پیارے ہیں, پیارے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن سوال کیا, آقا کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے ہو گئے؟ سنیے درد دل کے ساتھ یہ جملہ آپ سنیں. فرمایا حضور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ بوڑھے ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق, جب میں قرآن کی ان آیات کو پڑھتا ہوں جن کے اندر قیامت کا عذاب کا ذکر ہے, میدان محشر کا ذکر ہے, اے صدیق جب ان کو پڑھتا ہوں ادھر ادھر اپنی امت کو دیکھتا ہوں تو فرمایا صدیق اس غم نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا. آؤ ہم جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ماں بچے سے بڑا محبت کرتی ہے, والد اپنے بچے سے بڑا پیار کرتا ہے, بھائی بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے, مگر لوگوں جب کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت آتی ہے, ماں بھی مٹی ڈال کے واپس آ جاتی ہے, بھائی بھی مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں, چاچے مامے تائے سارے مٹی ڈال کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. آمنہ کے لال کی محبت یہ ہے کہ جب سارے آ رہے ہوتے ہیں حضور قبر کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, قبر کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو آؤ اس مدنی منٹھاس عشق کریں جس نے قبر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا, میدان معاشر میں بھی نہیں چھوڑنا. فرماتے ہیں میرا خدا مجھے کہے گا کہ محبوب آؤ سب سے پہلے جنت میں. فرمایا میں کہوں گا کہ مولا نہیں, جب تک میرا آخری امت جنت میں نہ جائے میں اتنی دیر تک خود جنت میں نہیں جاؤں گا. آؤ اس حضور سے عشق کریں جس سے کائنات کی ہر چیز نے عشق کیا ہے. اپنی دنیا بھی بنائیں, اور نوجوانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ صرف دل سے حضور کی محبت نہ کرو, دل سے کرو, زندگی میں حضور کی محبت اور حضور کی سیرت اپناؤ. کوشش کرو کہ میرے حضور جیسے کلام کرتے تھے, جیسے اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, معمولات زندگی رکھتے تھے, حضور کیسے دوسروں کو عزت دیتے تھے, کیسے بچوں سے پیار کرتے تھے, جو سارا کچھ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے وہ آپ کا گزریں. یقین کریں یہ دنیا آپ کی جنت بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے, آمنہ کے لال سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیان میں
خدا شاعر کی زبان میں کہتا ہے کہ اے محبوب تیرا واسطہ نہ ہو اگر درمیاں میں تو ابھی